إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. متفق علیہ. حمد و صلوات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید سے جو آیت کریمہ پیش کی گئی اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا جو ٹکڑا پیش کیا گیا، اس میں سچائی کی تلقین کی گئی ہے اور جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی ہے. حضرات، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے کہ سچائی یہ حق کی بنیاد ہے، یہ دین کی بنیاد ہے، یہ ہماری شریعت کی بنیاد ہے، اور یہ اس فطرت اور اس پوری کائنات کی تخلیق کی بنیاد ہے. اس لیے سچ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ایسی زندگی ہو جو دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سچ کو قائم کریں اور سچ پر عمل پیرا ہوں. اس کی اہمیت اور فضیلت شریعت اسلامیہ کی روشنی میں کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کے تقوی کا جو حق ہے، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب وہ تقوی آپ کے اندر آئے تو پھر آپ کو اس گروہ میں شامل ہونا چاہیے، اس جماعت میں شامل ہونا چاہیے جو سچے لوگوں کی جماعت، جو سچ کہنے والے ہیں، جو سچ کی پیروی کرنے والے ہیں اور سچائی کی تلقین کرنے والے ہیں. آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ تقوی کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ سچ کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنی بات میں سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی کوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بھی کوئی وحی ہے، اس کا جو بھی کوئی کلمہ ہے، اس کا جو بھی کوئی پیغام ہے، اس کا جو بھی کوئی حکم ہے، اس کی جو بھی کوئی نہی ہے، کوئی بھی چیز ایسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو، وہ سب سے زیادہ سچی ہے، وہ سچ کی بنیاد پر ہے. اور فرمایا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر اور سچی بات کون کہہ سکتا ہے. یعنی جو اس کا پیغام ہے، اس کی شریعت ہے، اس کا دین ہے، اس کے احکام ہیں، تو ہمیں اپنے دل کی ہرنوں کے گہرائیوں میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے، یہ بات محسوس کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سب سے زیادہ سچی بات ہے.
اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی وجہ سے اہل ایمان جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں، حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں، یعنی جو لوگ ایمان کی حقیقت کو پاتے ہیں، ایمان کی معرفت جنہیں حاصل ہوتی ہے، تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر کسی قسم کا شک نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ شک یہاں اس جھوٹ کے مقابلے میں آیا ہے، ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ سچ کی بنیاد پر ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ آدمی جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آیا سچائی کا، اور وہ آدمی جو اس سچ کے پیغام کی تصدیق کر رہا ہے، یعنی وہ مومن۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ لے کر آئے، جو سچی شریعت لے کر آئے، جو سچا پیغام لے کر آئے، انہوں نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق فرمائی اور اس سچ کو مان لیا، اس کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی اور یہ صدیق ان کا لقب ہو گیا، اور قیامت تک وہ اپنے اس لقب سے معروف اور مشہور ہیں۔ یہ صدیقیت کا جو لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس سچ کے قبول کرنے کی وجہ سے، تو معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر اگر صحیح معنی میں ایمان لانا ہے تو ہمیں سچ کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سچی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے، اور اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ رہنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے افضل اور سب سے بہتر جو لوگ ہیں وہ انبیاء علیہ السلام، سب سے افضل اور سب سے بہتر۔ آپ قرآن مجید میں اللہ کی کتاب میں اگر ان کے اوصاف کو دیکھیں گے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف اوصاف بیان کیے، وہاں خصوصیت کے ساتھ ان کے صفت صداقت کو بیان کیا کہ وہ سچے لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کے بارے میں بتلائیے، بے شک وہ کان صدیقا نبیّا، بے شک وہ سچے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ سچے تھے، یعنی سچ کہنے والے، سچ پہ عمل کرنے والے، صداقت کے ساتھ معاملات کرنے والے، سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے، اور ساتھ میں اللہ کے نبی تھے۔ واذکر فی الکتاب ادریس، آپ اس کتاب عزیز میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، لوگوں کو بتلائیے، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور بہت سچے بندے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، ان کے بارے میں بتلائیے، بے شک وہ اللہ کے نبی تھے، کان صادق الوعد، وہ اپنے وعدے کے سچے تھے، ان کے اندر سچائی کی یہ صفت بدرجہ عتم موجود تھی۔ دیکھیے اللہ کے یہ محبوب لوگ ہیں، اور خاص کر کے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت جو ہے، جہاں انبیاء علیہ السلام کا بہت بڑا سلسلہ پورا بنی اسرائیل میں اور پھر بنی اسماعیل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سلسلہ آیا ہے، یہ آپ دیکھیں ان کے اسوے کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو آپ کو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو نمایاں چیز ہے وہ سچائی اور ایمانداری اور دیانتداری ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی پیش فرمائی ہے، جو خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اس خواب کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، سچ کر دکھایا۔ اس وجہ سے یہ سچائی انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا بنیادی وصف۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، خاتم النبیین، آپ کی زندگی کا عملی جو وصف تھا، یہ نبوت سے پہلے بھی
جو خاص امتیازی وصف تھا آپ کا وہ صادق الامین تھا. یعنی باقی چیزیں تو بعد میں آئی ہیں، یعنی جو احکام آئے ہیں آپ کے اوپر اور جو پیغامات اللہ کی طرف سے آپ کو ملے ہیں اور باضابطہ آپ نے اپنی نبوت کا جو اعلان کیا ہے، لیکن جو صفت اور کمالات کی خوبیاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں، وہ الصادق الامین، سچ کہنے والے، امانت دار. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اپنی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو آپ نے کوہ صفا کے دامن میں لوگوں کو جمع کر کے جب آپ نے پیغام پہنچایا، اللہ کی طرف بلایا، تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو کیا کہو گے؟ میں کوئی پیغام تمہیں دوں تو تم کیا کہو گے؟ میرے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو سب نے متفقہ طور پر کہا ما جربنا علیہ الا صدقا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کبھی بھی آپ پر جھوٹ کا کوئی تجربہ نہیں کیا، آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی پایا ہے، آپ کو ہمیشہ ہم نے سچ کہتے ہی سنا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ وہ صفت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی صفت ہے. ہرقل روم جو بادشاہ تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ میں گئے اور ان کو نکالنے کے لیے مشرکین مکہ نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، سازشیں کی، اور روم کے بادشاہ کے پاس جا کر مختلف قسم کے جو ہے وہ بہانے تراش کر مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے. تو ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے قافلے کے ساتھ وہاں پہنچتے اور بادشاہ نے انہیں طلب کیا اور بہت ساری باتیں اس بادشاہ نے پوچھی مسلمانوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس دعوت کے بارے میں جو عرب میں پیدا ہوئی ہے. تو اس میں ایک یہ سوال اس نے پوچھا تھا کہ جو نبی ان کے اندر پیدا ہوا ہے عرب میں، ابو سفیان سے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، کیا اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت دشمن تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور مسلمانوں کو نکلوانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب یہ سوال کیا گیا تو وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے مطلب وہ سچی بات کہی اور ہرقل سے کہا کہ وہ نبی جو ان میں مبعوث ہوئے ہیں ہم نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، یعنی وہ بہت سچے ہیں. یہ کمال، یہ صفت ان کے اندر ہے. تو وہ خوبی ہوتی ہے، وہ کمال وہ ہوتا ہے کہ جس کا دشمن بھی جس کا اقرار کرے. ما شہدت بہ الاعداء، یعنی ایک دشمن بھی آپ کی اگر گواہی دے رہا ہے آپ کی صداقت کی، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنا بڑا وصف ہے ایمان کا، اور یہ کتنا بڑا وصف ہے انسانیت کا، اور یہ کتنا بڑا وصف ہے اخلاق کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی ذات سے متصف تھے. میرے بھائی اور بزرگوں، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَحَرَّكَ بِالصِّدْقِ، آدمی سچ کی تلاش کرتا ہے، سچ کے لیے کوشش کرتا ہے، حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے. یعنی یہ صفت ایسی نہیں ہے کہ خود بخود انسان کے اندر ہو، انسان اس کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، عزم کر سکتا ہے اپنے اندر کہ میں نے سچی بات کہنی ہے، میں نے سچ پہ عمل کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو سچے لوگوں کے ساتھ رکھنا ہے، سچی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا ہے، سچ کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے. اگر کوئی آدمی اس کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. فرمایا جو آدمی صابر بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر کی توفیق عطا کرتا ہے. جو آدمی قناعت کی کوشش کرتا ہے، کانے بننے کی، قناعت کی، اللہ اس کو قناعت کی توفیق عطا کر دیتا ہے. اور جو آدمی سچ پر رہنے کی کوشش کرتا ہے اور سچ کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کے ہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے یہ آدمی صادق ہے، سچا ہے. حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی آدمی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی سچ بولے، اپنے بچوں کے ساتھ سچ بولے، اپنے گھر میں سچ بولے، اپنے معاملات میں سچائی کا معاملہ کرے. اس سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو
دوسری نیکیوں کو کھینچنے والی ہوتی ہیں، دوسری نیکیوں کو اپنے دامن میں لینے والی ہوتی ہیں۔ ان میں فرمایا کہ ان میں سچ ہے، کہ سچ اگر آدمی بولتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے بہت سارے خیر کے کام، اچھے کام انسان کی زندگی میں آ جائیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے اندر بہت سارے کچھ عیب ہیں، میں چوری کرتا ہوں، میں دوسرے برائیاں کرتا ہوں، اور یہ ساری برائیوں میں سے میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، ایک جھوٹ کا بھی اس نے کہا میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ کو میرا اسلام قبول ہے تو میں صرف ایک برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ جو کہیں گے میں ایک برائی کو چھوڑ دوں گا، دوسری برائیوں کو نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ کو میرا اسلام قبول ہے تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا اور آپ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو بہت ساری برائیاں تمہارے اندر ہیں ان میں سے یہ جو جھوٹ کی بیماری ہے، یہ جھوٹ کا جو گناہ ہے، یہ جھوٹ کا جو عمل ہے، اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر، جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب وہ آدمی بظاہر بڑا خوش ہوا اندر ہی اندر کہ یہ تو بہت آسان عمل ہے، بظاہر اس کو دوسرے گناہوں کی اجازت مل گئی ہے کہ حساب سے، اس نے سوچا کہ یہ تو آسان عمل ہے، خالی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے، دوسرے گناہوں کی تو مجھے اجازت ہے۔ لیکن جب بعد میں اس نے غور کیا، وہ برائی کے لیے چلا، وہ چوری کے لیے چلا، وہ شراب کے لیے چلا، اور اس کے بعد اس نے غور کیا کہ جب اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کی چوری کریں گے اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا، وہ لوگ پوچھیں گے یہ کس نے چوری کی، کون چوری کرنے والا ہے، مال کہاں ہے؟ جب مجھ سے پوچھا جائے گا اور اگر میں جھوٹ بولوں گا تو پھر میں اپنے وعدے کو توڑ دوں، اگر میں سچ کہوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا، مال بھی ضبط ہوگا، رسوائی بھی ہوگی۔ لہٰذا اس نے چوری سے بھی توبہ کر لی، اس نے بدکاری سے بھی توبہ کر لی، اس نے شراب سے بھی توبہ کر لی۔ اس واقعے کو میں مختصر کر رہا ہوں کہ وہ تمام گناہوں کی وجہ سے رک گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھ سے ایک گناہ چھڑوایا اور اس کی وجہ سے میرے سارے گناہ چھوٹ گئے، آپ نے ایک گناہ میرا چھڑوایا، یعنی جھوٹ کا گناہ، جھوٹ کا یہ عمل مجھ سے چھڑوایا، اس کی وجہ سے سارے گناہ مجھ سے چھوٹ گئے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، بعض اعمال ایسے ہیں ان میں سے یہ سچائی اور ایمانداری اور اسی طریقے سے گناہوں میں جھوٹ، اگر ہم سچ کو اختیار کر لیں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں تو یہ ایسی نیکی ہے، ایسی نیکی ہے آدمی کو بہت ساری دوسری برائیوں سے بچا لے۔ ہم ایمانداری کے ساتھ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اب بہت سیف رہتے ہیں، بہت اطمینان ہوتا ہے۔ سچائی کے ساتھ کسی سے معاملہ کرتے ہیں، آپ کو بہت اطمینان ہوتا ہے، آپ کی عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے، مجلس میں بھی ہوتی ہے، معاشرے میں بھی ہوتی ہے، سماج میں بھی ہوتی ہے، گھر میں بھی ہوتی ہے، آپ کے بچے آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت نے اپنے بچے کو بہلانے کے لیے، اسے خاموش کرنے کے لیے کہا کہ آپ چپ ہو جاؤ، جیسے بچہ کوئی رو رہا تھا، کہا کہ چپ ہو جاؤ، میں آپ کو کوئی چیز دیتی ہوں، کو وعدہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا وعدہ کیا اس بچے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے کچھ دینے کا، کھجور دینے کا وعدہ کیا ہے، یا آپ خاموش ہو جاؤ تو میں تمہیں کھجور دوں۔ جیسے آج بھی مائیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے مٹھائی کا اور دوسری چیزوں کا وعدہ کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو یہ ایک جھوٹ تمہارے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، یعنی بچے کو بہلانے کے لیے اگر تم اسے کچھ نہ دیتی اور خالی وعدہ کرتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ آپ اندازہ لگائیں ہماری تربیت کا اور اس سچائی کی تلقین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے شروع کیا ہے کہ ایک بچہ جب آپ اسے ایک کھجور ہی دے دیں گے وعدے کے مطابق تو اس کا اعتماد بحال ہو جائے گا، وہاں پر یقین کرے گا، وہاں پر بھروسہ کرے گا۔ آپ اس سچ کی بنیاد پر اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، اور جب وہ دیکھے گا کہ میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، میرا باپ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، ایک شاگرد یہ سوچے گا کہ میرا استاد مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کر دی، اس نے کوئی ایسی اسے سرزنش ہوگی، غلطی کی، تو اب وہ سرزنش کرتے ہوئے استاد جو ہے اسے کہتا ہے تم سچ بول دو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے سچ بتا دو میں کچھ نہیں کہوں۔ اچھا بیٹا سچ بتا دیتا ہے،
شاگرد سچ کہہ دیتا ہے اعتماد کرتے ہوئے، تو بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ پھر اسے سزا ملی، پھر اسے تکلیف دی جاتی ہے، پھر برابر اس کی گوشمالی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھی اور وہ شاگرد بھی، اس کے اندر سے وہ سچ کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بچ جاتا، کیونکہ انہوں نے وعدہ کر کے یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، پھر جو ہے میرے ساتھ ایسا کیا، تو یہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ جو بات کہیں، آپ جو جملہ کہیں، آپ جو لفظ کہیں، سچ کی بنیاد پر اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اس پر قائم رہیں، انشاءاللہ اس سے ہماری عزت اور ہمارا وقار بلند ہوتا ہے۔ بچوں کی نظر میں، گھر میں، معاشرے میں، سماج میں، اس سے انسان کی شخصیت کے اندر تعمیر پیدا ہوتی ہے سچائی کی بنیاد پر۔ تو یہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو دوسری نیکیوں کو کھینچنے والی ہوتی ہیں، ان میں یہ سچائی ایک ایسی نیکی ہے کہ جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے اندر کھینچنے والی ہوتی ہے۔ آدمی سچائی کی تلاش کرتا ہے، سچ بولتا ہے، سچ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وقتی طور پر پریشانی آ سکتی ہے، یاد رکھیں، کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک امتحان ہے، ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ابتلا اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ممکن ہے کہیں آپ کے حقوق کا نقصان ہو، کہیں آپ کی عزت پہ حرف آئے، کہیں آپ کے معاملات پہ کچھ نقصان ہو، لیکن آخری درجے میں اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ضرور انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ سچ پر قائم رہے اور جنہوں نے سچی گواہی دی اور جنہوں نے سچے معاملات کیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ 3 صحابہ کرام کا خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں واقعہ آتا ہے، ان کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کے اس معاملے کو بیان کیا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے اور وہ اس غزوے میں شامل نہ ہو سکے۔ بہت تنگی کا دور تھا، بہت مشکل وقت تھا، ہر ایک شخص پر اس کا جانا لازم تھا، ہر ایک شخص پر اس میں شرکت کرنا ضروری تھی۔ ان میں ایک کعب ابن مالک ہیں، مرارہ ابن ربیع ہیں، ہلال بن امیہ ہیں، یہ 3 مشہور صحابی۔ حضرت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میرے پاس بہت تیز سواری تھی، اسباب بھی میسر تھے، ساری چیزیں میرے پاس میسر تھیں، اور میں نے یہ سوچا کہ جب یہ لوگ قافلہ کوچ کرے گا تو میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ جب صحابہ کرام نکل گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، کہتے ہیں میں نے سوچا میرے پاس بہت تیز سواری ہے تو میں بعد میں بھی شامل ہو جاؤں گا، اگر ایک دن دیر سے بھی جاؤں گا تو بھی جا کر ان کے حاصل کر لوں گا، انہیں پا لوں گا۔ کہتے ہیں اسی درمیان میں تیاری کرتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ وہ غفلت طاری ہو گئی اور 1 اور 2 دن کرتے قافلہ نکل گیا اور میں نہ جا سکا، یہاں تک کہ صحابہ کرام اس غزوے کے اندر چلے گئے اور پھر واپس آئے تو کہتے ہیں اب جب واپس آئے تو اب لوگ آ کر اپنا اپنا عذر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنے لگے کہ کون کون آدمی نہیں جا سکتا۔ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں اکثریت جو ہے وہ منافقین کی تھی، جو لوگ نہیں جا سکے، جھوٹا عذر کر رہے تھے، جھوٹے ہیلے بہانے تراش رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ایک تو میں نے بہت بڑی غلطی پہلے ہی کر لی ہے کہ میں نہیں جا سکا اور میں شامل نہیں ہوا، اب دوسری غلطی میں جھوٹ بول کر نہیں، اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس جھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب الوحی ہے، تو میں یہ دوسری غلطی نہیں کروں گا، میں سچ بولوں گا۔ کہتے ہیں یہ غیرت ایمانی میرے اندر پیدا ہو گئی، میں نے اپنی ہر چیز، عزت، ہر چیز میں نے گوارا کر لی اس کا نقصان ہونا، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مجھ سے ملاقات کی، آپ فرمایا کیا عذر ہے، کیوں شریک نہیں ہو سکے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی عذر نہیں، میرا کوئی عذر نہیں، میں بس یہی سوچ رہا تھا آج کل شامل ہو جاؤں گا، اور اسی میں جکا تکی میں معاملہ جو ہے وہ پورا ہو گیا اور آپ لوگ نکل گئے اور میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا اچھا چلو تم نے سچی بات کہی، اب تمہارا معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تلقین کر دی کہ کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو کہتے ہیں سب لوگوں نے بات چیت بند کر دی۔ کہتے ہیں میں اٹھ کر جب واپس آیا، بہت سارے لوگ مجھے، میرے قبیلے کے لوگ کہنے لگے آپ کو بھی کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دینا چاہیے، جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے عذر پیش کیا ہے آپ نے اتنی بڑی سختی اپنے اوپر جھیل لی۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں دو گناہ نہیں کر سکتا، ایک تو میں نے پہلے بھی بڑا گناہ کیا ہے اور اب دوسرا جھوٹ بول کر میں یہ نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ دو اور لوگ بھی تھے جن کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے اور انہوں نے بھی سچ کہا ہے اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ 40 دن اسی حالت میں ہمارے گزر گئے اور کوئی شخص ہم سے بات چیت نہیں کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اور یہ اتنے مشکل حالات اور مشکل دن انہوں نے گزارے۔ قرآن مجید میں خود فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، یعنی اس اپنے گناہ کو جو انہوں نے پیش کیا، عذر پیش کیا، اور اس کے بعد جو توبہ کے اندر جو اضطراب اور یہ قلق اتنے دن انہوں نے گزارے کہ یہ زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، یعنی یہ کیفیت ان کی تھی، اور وہ بس برداشت کر رہے تھے کہ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ کہتے ہیں 40 دن کا جب وقت گزرا تو پھر ہمیں یہ اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو۔ کہتے ہیں یہ غور بھی زیادہ، مطلب معاملات بہت سختی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے معلوم کیا کہ کیا ہم اسے طلاق دے دیں بیوی کو یا خالی ان سے الگ ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں، آپ خالی ان سے الگ ہو جائیں۔ کہتے ہیں پھر 10 دن اور مزید گزرے، 50 دن جب پورے ہوئے، میں بازار میں جاتا، لوگوں کے ہاں لوگوں کے معاملات کو دیکھتا تو کوئی آدمی ہم سے بات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں اللہ کی زمین ہمارے لیے تنگ ہو گئی اور ہم برابر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے تھے، برابر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ فرمائے۔ کہتے ہیں 50 دن جب پورے ہو گئے تو اچانک ایک پہاڑ پر سے آواز آتی ہے اور بشارت کے لیے ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ اے کعب ابن مالک، تمہارے لیے بشارت ہو اور تمہارے لیے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ کہتے ہیں یہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے بعد وہ شخص دوڑتا ہوا جب میرے پاس آیا تو فرط محبت میں، اس جذبات محبت میں اور خوشی میں نے اپنا لباس اتار کے اس شخص کو پہنا جو یہ خوشخبری لے کر میرے پاس آیا۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مسکرا رہا ہے، آپ خوش ہیں، اور آپ فرمایا کہ کعب تمہارے لیے مبارک ہو، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بشارت اور یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ بشارت اللہ کی طرف سے، یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے تمہیں ہے۔ کہتے ہیں اس وقت جب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ہے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوشی میں جو آج کے دن مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے، اور یہ خوشی صرف میری صداقت کی بنیاد پر مجھے حاصل ہوئی ہے، سچ کہنے کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے، میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ اندازہ لگا صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھیے، ان کے کمالات کو دیکھیے، ان کے ایمان کو دیکھیے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، سارے مال کو قربان کرتا ہوں۔ آپ فرمایا ایسا نہ کرو، سارا مال جو ہے وہ نہ دو، اپنے اخراجات کے لیے کچھ چیزیں رکھ دو۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو میرا خیبر میں جو حصہ مجھے حاصل ہوا تھا میں وہ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں۔ اور پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ جو نجات اور یہ جو میری توبہ کی قبولیت اور یہ بشارت جو مجھے ملی ہے، آج کے دن جتنا میں خوش ہوں اتنا کبھی میں خوش نہیں ہوں۔ یہ صرف سچ کہنے کی بنیاد پر مجھے حاصل ہے، یعنی میں نے سچی بات کہی ہے، کوئی عذر اور جھوٹا بہانہ پیش نہیں کیا، اور اس بنیاد پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کو گواہ کرتا ہوں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یعنی یہ جو اس سچائی کا فائدہ، اس سچ بولنے کا ثمرہ، اس سچ بولنے کا انعام اللہ نے مجھے عرش عطا فرمایا ہے، اور میری زندگی کا سب سے قیمتی اور خوشی والا دن ہے، برکت والا دن ہے۔
تو میں یہ عہد کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پوری زندگی عہد کیا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں میں پھر پوری زندگی اس عہد پر قائم رہا، پوری زندگی۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب بھی کبھی جھوٹ کا خیال دل میں پیدا ہوتا تو میں اس عہد کو یاد کر لیتا جو میں نے اللہ کے رسول کے سامنے کیا، اور جس عہد کی اور اس دن کو یاد کر لیتا جس دن پر سچائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ میرے بھائیو، یہ سچائی کی برکتیں ہیں، یہ سچائی کا صلہ ہے، یہ ایمانداری کا صلہ ہے، یہ سچ پر چلنے کے کیا کہتے ہیں اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ آج اگر ہم لوگ ایسے ہی سچ پر چلنے والے ہوں، سچائی کو اختیار کر لیں، سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو آزمائش اور تکلیفیں ممکن ہے تھوڑی بہت ضرور آتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، کچھ نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے اندر ہی اکثر و بیشتر آپ کو وہ عزت عطا فرمائے گا، آپ کو وہ سرخروئی عطا فرمائے گا، آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس سچ کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے اور سچ کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ جب آدمی اپنے معاملات میں سچائی اختیار کرتا ہے، طرز معاشرت میں سچائی اختیار کرتا ہے، کاروبار میں سچائی اختیار کرتا ہے، تو وہ ساری چیزیں انسان کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یعنی خالی صرف معاملات ہی نہیں بلکہ ہر شعبہ زندگی میں جب آدمی سچ اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بیع کرنے والے اور تجارت کرنے والے تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، وَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ بیع اور شراء کرنے والے، بائع اور مشتری یعنی بیچنے اور خریدنے والے جو چیز بیچ رہے ہیں اور خرید رہے ہیں، اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور اپنی چیز کیا جو حسن و قبح ہے اسے بیان کر دیتے ہیں، اس کے اندر کمی کوتاہی ہے اسے بیان کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں، تو بورک لہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو برکت عطا فرماتا ہے، اس سودے میں برکت عطا کرتا ہے، اس کاروبار میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور اگر دونوں جھوٹ بولتے ہیں، بیچنے والا جھوٹ بولتا ہے یا خریدنے والا جھوٹ بولتا ہے، اور عیب اگر کوئی چیز کے اندر ہے تو اس عیب کو بیان نہیں کیا جاتا، چھپا کر لپیٹ کر دے دیا جائے تاکہ معلوم نہ پڑے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس برکت کو اس سودے میں سے نکال دیتا ہے، وہ خیر نکال دیتا ہے۔ پیسے آپ کے پاس آ سکتے ہیں، ظاہری منافع آپ کے پاس آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خیر کو اور اس برکت کو اس سودے میں سے نکال دیتا ہے جہاں جھوٹ بولا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سچائی اور ایمانداری کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے۔ التاجر الصدوق عند اللہ، فرمایا سچ کہنے والے، سچ پر چلنے والے تاجر جو بازار میں کاروبار کرتے ہیں، پتہ ہے ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے اور شہداء کے ساتھ ہوں گے اور صالحین کے ساتھ۔ وہ لوگ جو اپنا کاروبار، اپنی تجارت سچ کی بنیاد پر کرتے ہیں، سچائی کو اختیار کرتے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے، ان کی شان اتنی بلند ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس کے مقابلے میں جو جھوٹ ہے اس کو اپنی زندگی سے دور کریں، اس لیے کہ جھوٹ یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے گناہ کی طرف۔ جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو دوسرے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر ان جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اسے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا کہ بے شک سچائی یہ بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے اور بے شک بھلائی آدمی کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جو بھی کوئی جھوٹ ہے یہ انسان کو فجور کی طرف لے کے جاتا ہے، مزید گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ لَا يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور پھر وہ گناہ جو ہیں، دوسرے برائیاں جو ہیں، وہ آدمی کو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟
تو آپ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ، آپ اندازہ لگائیں، یعنی دوسری کمزوریاں، یہ بشری غلطیاں ایک مومن میں ہو سکتی ہیں۔ یہ کتنے بڑے انہماک کی بات ہے، کتنی توجہ اور فکر والی بات ہے کہ دوسری یہ عیب اور برائیاں مومن میں ہو سکتی ہیں، لیکن جھوٹ آپ نے فرمایا یہ مومن کے اندر نہیں ہو سکتا، یعنی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر کبائر، بڑے گناہ جو بیان فرمائے ہیں، بڑے گناہ، اکبر کبائر جو بڑے گناہ ہیں، جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اسے تباہ کر دینے والے ہیں، اسے برباد کر دینے والے ہیں، ان میں سب سے پہلا گناہ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد آپ نے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ اور آپ اس لفظ کو اتنا دہراتے رہے، اتنا دہراتے رہے، اتنا دہراتے رہے، یعنی بار بار یہ کہتے ہیں وقول الزور و شہادت الزور، وقول الزور و شہادت الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا، یہ اکبر کبائر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تمنا کی کہ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتا ہے، بار بار آپ اس کو ریپلیس کر دیتے۔ تو یہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جھوٹے اعمال اور جھوٹی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری عبادات کا دار و مدار اس کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے متعلق ارشاد فرمایا، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے اور وہ جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور، جھوٹ کہنا یعنی جھوٹ بھی بولتا ہے روزے میں، والعمل به، اور جھوٹے کام بھی کرتا ہے یعنی جھوٹے معاملات بھی کرتا ہے، تو فلیس للہ حاجۃ ان یدع شرابہ وطعامہ، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر وہ شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے بعد اس روزے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، سچ کہے گا اور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کو ایک محل عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ مذاق میں بھی، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ معاملات میں جھوٹ بولنا بہت خطرناک ہے اور دوسری چیزوں میں، لیکن مذاق میں ہم کہتے ہیں میں نے مذاق کیا، میں نے دوست کے ساتھ مذاق کیا، میں نے بھائی کے ساتھ مذاق کیا، میں نے مجلس میں مذاق کیا، میں نے واٹس ایپ پہ ایک مذاق کرنا ایسے ہی کوئی بات ڈال دی، تو مذاق میں آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی مزے کسی کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا، اس مذاق میں بھی کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا، اس کا مجھ سے وعدہ کر لے، اس کی ضمانت دے دے کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ جنت کے وسط میں اس کے مقام عطا فرمائے گا، ایک محل عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ اب جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو آہستہ آہستہ مذاق سے شروع کرتا ہے، پہلے مذاق میں بولتا ہے، پھر تھوڑا سیریس، پھر اس سے زیادہ بڑا، پھر اس سے زیادہ، یہاں تک کہ آدمی پھر وہ اس جھوٹ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا دروازہ ہی بند کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بنیاد ہی کو ختم کر دیا۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے جتنے معاملات بگڑے ہوئے، ہمارے جتنے چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، ان کے دار و مدار اگر آپ دیکھیں تو نصف سے زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد میں آپ کو جھوٹ ملے گا، جھوٹ پہ سارا نظام چل رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، بغیر تحقیق کے کوئی آدمی بات کرتا ہے اس بات کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر وہ بات جو اس نے سنی بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دیا، گویا کہ یہ آدمی سچا نہیں ہے، یعنی جو بات سنی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اس کا حوالہ نہیں ہے، بس خالی سنی اور دوسروں تک آگے پہنچا دیا۔ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پہ یہی کچھ نہیں ہو رہا ہے، آج دیکھیے آج ذرائع ابلاغ میں یہی کچھ نہیں ہو رہا، پورا میڈیا آپ دیکھیے، ملک کی پالیسی، حکومتوں کا نظم، اجتماعی معاملات، بڑی بڑی انجمنیں، تحریکیں اور سیاسی نظام کے
جو بڑے بڑے رکھوالے منتظمین ہیں، آپ ان کے جو پلاننگ ہے انہیں دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ کس قدر جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، کس قدر جھوٹے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، کس قدر جھوٹی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اعتماد ختم ہو رہا ہے، نظم و نسق ختم ہو رہا ہے، کوئی کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کسی کے ساتھ کسی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی وہ پالیسیاں چاہے وہ انفرادی سطح کی ہوں، چاہے اجتماعی سطح کی ہوں، چاہے وہ انجمنوں کی ہوں، چاہے وہ حکومتوں کی ہوں، چاہے وہ ملکوں کی پالیسیاں ہوں، اس میں جھوٹ کا عنصر شامل ہے، اس میں دھوکے کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں دوسرے کو فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ افراتفری کا ماحول ہے۔ اگر میرے بھائی اور بزرگوں ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ایک پاکیزہ ماحول قائم کرنا چاہتے ہیں، ایک پاکیزہ زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک امن اطمینان والی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس شک کو چھوڑ کر فرمایا یقین میں آ جائیے، جھوٹ کو چھوڑ کر آپ سچ پہ آ جائیے، جھوٹ کو چھوڑ کر آپ سچ پہ آ جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی یقین پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شک سے نکال دے گا، بے اطمینانی سے نکال دے گا، اور یہ جو اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے، افراتفری ہے، وہ انشاءاللہ درست ہو جائے گی اگر ہم لوگ اس کی تلقین کرنے والے، سچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے بن جائیں، اور جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے اجتناب کریں اور اپنے معاشرے کو جھوٹ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان میں جو بات سچ و درست ہے وہ خیر ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کوئی کمی کوتاہی کہی گئی ہے وہ میری طرف، میرے نفس کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔